کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے لوگوں کو یہ لگتا تھا یا لگتا ہے کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اس ملک میں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خواہش تھی کبھی کہ یار وزیر اعظم بننا چاہیے، ایک یہ کہ نظام، یہ سسٹم، یہ سب دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ہم بن سکتے ہیں۔ بلال بیٹھ رہی ہے، اب آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا، 99.9% یہی جواب ہے سر۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے دماغوں اور ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قائد ہے وہ تاحیات ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسیحا ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ لیڈر کا، قائد کا یا مسیحا کا لفظ سنتے ہیں تو کبھی آپ کی اپنی ذات آپ کے آنکھوں کے سامنے نہیں آتی، آپ کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے، آپ کو ہوتا ہے لیڈر، قائد، مسیحا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑا کام کرنا ہوگا، کوئی بھی عظیم کام کرنا ہوگا تو اس کے لیے کوئی اور آئے گا۔ آپ میں یہ اعتماد پیدا نہیں ہونے دیا گیا کہ آپ بھی کبھی لیڈر بن سکتے ہیں، آپ بھی کبھی قائد ہو سکتے ہیں۔ آپ ضروری نہیں ہے پرائم منسٹر کی حد تک، اپنی سطح پر، اپنی جگہ پر آپ لیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹلی یہ کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ ایسا اس لیے نہیں ہونے دیا گیا کہ بدقسمتی سے دو پرابلمز ہیں پاکستان کی۔ ایک پرابلم ہے آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ایک پرابلم ہے آپ کا سیاسی اسٹیبلشمنٹ۔ سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کبھی پرابلم سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ، باقی دوسری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور جب وہ اقتدار سے نکالے جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی انقلابی بن جاتے ہیں وقتی طور پر۔ تو دو پرابلمز ہیں، ہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں چل کے، لیکن سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ 40 سال تک سیاسی جماعتوں پر قابض رہنا۔ سر فوجی اسٹیبلشمنٹ تو 6-8 سال میں جان چھوڑ دیتی ہے اکثر آپ کی، لیکن یہاں 30-40 سال سے جنگ نہیں چھوٹ رہی ہے پارٹی کے اوپر، وہی لوگ جب وہی خاندان مسلط ہے۔ اب آپ کہیں گے جی غلط زیادتی ہے یہ بڑی کہ آپ خان صاحب کو باقی موروثی جماعتوں سے ملائیں، تو میرے نزدیک موروثیت اور شخصیت پسندی دونوں ایک جتنے بڑے پرابلم۔ یعنی اگر کوئی شخص 30 سال کسی پارٹی پر مسلط رہے یا کوئی خاندان ایک پارٹی پر 30 سال مسلط رہے تو یہ ایکول ایولز ہیں، اور ان کے نتیجے میں لوگوں کے ٹاپ تک آنے کا جو چانس ہے وہ رک جاتا ہے 30-40 سال کے لیے۔ نہیں کوئی عام آدمی یا کوئی ایک مڈل کلاس کا نوجوان اس جگہ تک نہیں پہنچتا۔ ریسٹ اشورڈ، میں آغاز میں ہی اللہ اور کے رسول کو گواہ بنا کے یہ بات آپ سے کہتا ہوں، اور میں پھر وہی بات کہ آپ کی اولاد سب سے آپ کے لیے قیمتی چیز ہوتی ہے، میں اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، نہ میں یہ کسی کے کہنے پر کہہ رہا ہوں، نہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کسی کی ایما پر کہہ رہا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی قسم نہ کسی کے خلاف کہہ رہا ہوں، نہ کسی ایک شخص یا پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کروں۔ سوال میں ایک ایگزامپل ضرور ہوگی، بات ضرور ہوگی، لیکن مقصد اس پوری کیمپین یا مہم یا اس تحریک کا، میں اپنی اولاد کو، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں، میں اس کے سر پہ آخر کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں یا کسی کے کہنے پر یا کسی کی ایما پر یا کسی کے لانچ کیے جانے پر نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں دیانتداری سے جو سوچتا ہوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات کو تھوڑا سا آپ کو یقین ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پارٹیوں کا طریقہ کار ہمارے یہاں ہے سر، یہ جماعتیں، دکانیں تو اس طرح سے چل سکتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے، محمد حفیظ نے، عبدالشکور نے، عبدالغفور نے ایک دکان کھولی، اور اس دکان کو وہ 30 سال تک چلاتا رہا، وہی گلے پہ بیٹھتا تھا، وہی اس کا شٹر اٹھاتا تھا، وہی اس کا شٹر گراتا تھا، وہی فیصلہ کرتا تھا کون آئے گا، کون جائے گا، کتنا مال رکھنا ہے، کتنا بیچنا ہے، سارے ڈیسیژن اس کے ہاتھ میں۔ دکان کیسے چلتی ہے، اور جب مرنے والا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کسی بیٹی کو، جس طرح ہمارے یہاں چل رہا ہے، یا بیٹے کو دے دیتا ہے، اور اگر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا آپشن اس کے پاس تو وہ یا کسی کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے، کسی کو بیچ جاتا ہے، فیصلہ وہی کر رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں دنیا بھر میں اداروں کی طرح چلتی ہیں، اور ادارے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ایک ہی لیڈر، کوئی تاحیات قائد نہیں ہوتا۔ ان میں لوگ آتے ہیں، 4 سال میں زیادہ سے زیادہ 2 ٹرمز ہوتی ہیں، الیکٹ ہو کے آتے ہیں، پریزیڈنٹ یا چیئرمین منتخب ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ گوگل کر لیجئے گا، آپ کو اتنی خوشگوار یا ویسے ہی حیرت ہوگی کہ جیسے ایک ایس ایچ او کے کمرے میں بورڈ لگا ہوا ہوتا نا کہ 2002 سے 2006 تک یہ، 2006 سے 2010 تک یہ، 2010 سے 2014 تک یہ سر ایسے ہی برطانیہ کی لیبر پارٹی، برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی، برطانیہ کی جرمنی کی CDU، امریکہ کی ریپبلکن پارٹی، امریکہ کی ڈیموکریٹس پارٹی، ان کے پچھلے 30 سال میں سربراہان کے نام نکالیے، آپ کو پورا بورڈ نظر آئے گا۔ اتنے سے اتنے تک یہ تھا، ڈیوڈ تھا، یہ کہنا ہوتا ہے فلاں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اور میں نے پچھلے 30 سالوں میں جب نواز شریف کا، زرداری کا اور عمران خان صاحب کا نام سنا، صرف ان 30 سالوں میں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں جو پارٹی کا سربراہ ہے وہی ملک کا سربراہ بھی ہو، یعنی جو پارٹی سربراہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم بھی ہو، یا جو پارٹی سربراہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی ہو۔
بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات پارٹی اور لوگ چلاتے ہیں اور پارٹی اپنے نمائندوں کو وزیر اعظم یا صدر کے امیدوار کے طور پر نامزد کرتی ہے. تو آپ دونوں مثالیں لے لیجئے. ایک میں نے آپ سے بتا دیا کہ آپ ذرا ان ساری پارٹیوں کے سربراہان دیکھیں, 12 لوگ پچھلے 30 سال میں بدل چکے ہیں. الیکٹ ہو کے آئے, اپنا کام کیا, بند تو نہیں ہوگی وہ پارٹیاں, چل رہی ہیں. ہم کہتے ہیں لیڈر کے بغیر کیسے چلے گا, وہ بھائی وہ بھی تو چل رہی ہیں ساری دنیا میں. پھر آپ صرف سربراہان کی مثال لے لیجئے. جتنے میں نام دوں گا نہ ان کی اپنی کوئی پارٹی تھی, یہاں دکان بنا لیتے ہیں نا, نام لکھ دیا اوپر مسلم لیگ نواز شریف. پارٹی کا نام کسی بندے کے نام پہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یعنی وہ تو کاروبار تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف انٹرپرائزز یا کمپنی, لیکن کسی بندے کے نام پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے بدقسمتی سے ہے. یہاں معاف کیجیے گا کسی کی میں فیلنگس پر ہرٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ ایگزامپل میں بالکل انبائس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں. تو جن 30 سالوں میں آپ نے, میں نے نواز شریف کا, زرداری کا یا عمران خان صاحب کا نام سنا. امریکہ میں بل کلنٹن, ہماری ہوش کی بات کر رہا ہوں, سے پہلے چھوڑ دیجیے. بل کلنٹن آئے, اپنی ٹرم کو سرو کیا, چلے گئے. بش آئے, اپنی ٹرم کو سرو کیا, چلے گئے. براک اوباما آیا, بالکل مڈل کلاس کا آدمی, اپنی ٹرم سرو کی, چلا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوا, اپنی ٹرم کو پورا کیا, چلا گیا. دوسری بار الیکشن نہیں جیت سکا. جو بائیڈن آیا, اپنی ٹرم کو پورا کیا, سرو کیا, چلا گیا. دوسری اور آخری مرتبہ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر آئے, اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ تیسری بار بن سکتا. بات ختم ہوگی. وہ کروڑ پتی بنا دے ہر امریکی کو, پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تیسری بار کے لیے منتخب ہو. اب اس میں بل کلنٹن ایک یتیم بچہ سنگل پیرنٹ نے پالا, امریکہ جیسی سپر پاور کا پریزیڈنٹ بنا اس لیے کہ موقع موجود تھا. اسی طرح سے جناب براک اوباما کے بارے میں آپ ہم سب جانتے ہیں, لوور مڈل کلاس خاندان. جو بائیڈن کے بارے میں پوچھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہوگا. برطانیہ میں کیا ہوا. برطانیہ میں جن 30 سالوں میں ہم نے نواز شریف صاحب کا, عمران خان صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا نام سنا, اس میں ٹونی بلیئر آئے, اپنا کام کر کے چلے گئے. گورڈن براؤن, بورس جانسن, ڈیوڈ کیمرون, تھریسا مے, رشی سونک, ہندو کو وزیر اعظم بنا دیا انہوں نے, اسٹارمر کیئر, اور بہت سارے لوگ آ کے اپنا کام کر کے جاتے رہے. اور ملک بھی چل رہے ہیں, ادارے بھی چل رہے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی چل رہی ہیں. ہم نے جب یہ سلسلہ روک دیا تو چونکہ ٹاپ پر ایک آدمی یا خاندان بیٹھ گیا ہے, اور وہ اس لیے اندر الیکشن نہیں ہونے دے رہا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے مجھے ایک وقت پر اپنی اسپیس چھوڑنی پڑے گی. تو آپ نے پارٹیوں کے اندر الیکشن ہی کروانا چھوڑ دیے, جس سے یہ ہوا کہ مڈل کلاس اور عام آدمی ٹاپ تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا مطلب ہے 78 سال کی تاریخ میں ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر نہیں بنا سکے ہم پاکستان. سارے زمیندار, سارے وڈیرے, سارے جاگیردار, سارے انڈسٹریلسٹ کی اولادیں, کوئی ایچیسن کالج سے پڑھا ہوا, کوئی آکسفورڈ والا, کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا بچہ, کوئی وزیر اعظم, ابن وزیر اعظم, بنتے وزیر اعظم, پھر ابن وزیر اعظم, یہ چل رہا ہے ختم. ایک مڈل کلاس کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن آپ ایک ایسا مڈل کلاس کا نوجوان پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے, جس نے لوڈ شیڈنگ, گرمی, بیماری, غربت, بے روزگاری فیس کی ہوئی ہوگی, اس دن پاکستان ٹھیک طرح سے صحیح معنوں میں انقلاب کی جانب پہلا قدم بڑھائے گا. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کو ایک موقع دیں. اور موقع کیوں نہیں مل رہا کہ جب آپ نے پارٹی کے اندر الیکشن کی بات کی تو آپ کو اپنی سیٹ کسی اسٹیج پہ چھوڑنی پڑے گی, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں, ہم مینلی اس کی بات کرتے ہیں جو حکومت میں آ چکی, نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی, عمران خان صاحب کی, یہ ساری کیا کہتی ہیں کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے. سب کا دعویٰ ہے اپنی اپنی باری پہ, لیکن نا جب دوسرے کی باری ہو پھر ٹھیک ہے ہمیں جو سوکھ پاتا ہے. تو ساروں کا یہ دعویٰ ہے ان تینوں پارٹیوں کا کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے, لیکن ان میں سے کسی ایک پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے. یہ ساری پارٹیاں